बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, लगता है कि पाकिस्तान के दिन बेहतर होने वाले हैं। लाकानूनियत करने वाले, आइन से माराफ करने वाले, अदालतों की दुकुमंगदुली करने, अवामी मैंडेट चोरी करने वालों का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। इंसाफ की फराहमी यकीनी होगी, ना इंसाफी करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन होगा। और अब शायद पाकिस्तान के अहम अदारे भी एहसास कर रहे हैं कि जिस मुल्क में अमन ना हो, इंसाफ ना, वहां तरक्की नहीं हो सकती। पानी तरीके इंसाफ, इमरान खान अडयाला जेल में पुरअतमाद तरीके से पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल के लिए पुर उम्मीद नजर आते हैं। उन्होंने कहा, बुरा वक्त जाने वाला है और अच्छा वक्त आने वाला है। आवाम की मर्जी के ही हुक्मरान आएंगे, ये वक्त भी गुजर जाएगा। उन्होंने कहा, जेल में सजाएं मुझे कमजोर करने की बजाय मजबूत कर चुकी हैं, मेरी हिम्मत को गिराने की बजाय मुझे और पुरअज़म कर चुकी हैं। जिस तरह 8 फरवरी को अवाम ने निकल के वोट डाला है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है और हमारे अदारे इंशाअल्लाह ताला अपना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली का कहना है कि इमरान खान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए अली जफर को चेयरमैन नामजद कर दिया है। याद रखें कि नाज़रीन, पाकिस्तान में 174 सियासी जमातें हैं। सिर्फ तरीके इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उनको खत्म करा के उनका निशान बल्ले का छीना था इलेक्शन कमीशन ने। बाकी ऐसी जमातें जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं लिया, उन पर एतराज नहीं किया था। बिला आखिर इमरान खान ने नहायत क्रेडिबल सेनेटर अली जफर, जिनका वुकला में एक मुकाम है, उन्हें नामजद कर दिया है और उमर अयूब बदस्तूर सेक्रेटरी जनरल रहेंगे। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को कराने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद यकीनन तरीके इंसाफ, कल भी एक बड़ी सियासी जमात थी, जिस तरह माजी में पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात रही, नून लीग भी रही, अब हकीकत आने वाली है और 3 मार्च को यकीनन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के दौरान रुकावटें नहीं डाली जाएगी, गिरफ्तारियां नहीं की जाएंगी, छापे नहीं मारे जाएंगे और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए तमाम सियासतदान एक ही पिच पर आएंगे। इसी में पाकिस्तान की तरक्की है। दूसरी तरफ आईएमएफ को बानी तरीके इंसाफ ने एक खत लिखने का फैसला किया, जिसमें लिखा है कि आप इंतखाबात में अगर धांधली हुई है तो उसका ऑडिट कराया जाए और हकायक आवाम के सामने लाए जाएं। बस ये नहीं कहा गया किसी को हराओ किसी को जताओ। इंसाफ का मुतालबा करना ही इंसाफ के मुताबिक है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा जो इस वक्त है, रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि बहुत सारी चीजों पर हमारा इंसाफ फौज पर है। पाक फौज हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। पाक फौज के शहोदा को सलाम, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। इसी वजह से पाकिस्तान कायम है कि पाकिस्तान की फौज मजबूत है। उन्होंने अली जफर ने समेत हर पाकिस्तान अपनी फौज और अपने अदलिया अदारों से एहतराम करता है। जहां कोई लोग अपने अख्तियारात से तजावज़ करते हैं, उन चंद लोगों की वजह से किसी भी पूरे अदारे को उंगली उठाना नामुनासिब है। फौज बैरिस्टर जो वकील हैं शेर अफजल मरवत का कहना, फौज और एस्टेब्लिशमेंट को अलहदा अलहदा अदारा समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, फौज बॉर्डर पर लड़ती है और अपनी जिंदगी देकर एक एक पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करती है, लड़ती है और अपनी जानों का नजराना पेश करती है। इस बात में दो राय है ही कोई नहीं। फौज पाकिस्तान की होती है, किसी एक जमात की थी ना है। ताहम कुछ सियासतदान अपने वक्ती मफाद के लिए अदारों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अदारे पाकिस्तान की उन्हें सबसे पहले फिक्र है। बानी पीटीआई इमरान खान ने बारहा कहा है कि पाक फौज के साथ किसी मुकाम पर ना इख्तलाफ था, ना है, ना हो सकता है। रहनुमा पीटीआई ने कहा कि हमारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात 15 दिन के अंदर अंदर यानी कि 3 मार्च को हो रहे हैं, जिसमें हम जमहूरियत के सफर को जारी रखेंगे। और अगर वक्ती तौर पर हमारी मैंडेट चोरी किया गया है, हमें यकीन है कि हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा और जो कामयाब हुए हैं उन्हें दोबारा कामयाब करार दिया जाएगा। जो अदालतों में जेर समात है या इलेक्शन कमीशन में जेर समात है, पाकिस्तान में इंसाफ जब तक होता रहेगा उस वक्त तक ना इंसाफी करने वालों की हौसला शिकनी होगी और फंडामेंटल राइट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है। रहनुमा पीटीआई ने कहा कि हमारा इंट्रा पार्टी, उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी को मुतरक करना है
اور لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ پرامن احتجاج اور پرامن حکومت جمہوریت ہی پاکستان کی ترقی کا راز اس میں ہے۔ تمام پی ٹی اے ورکرز اس بار ہونے والے انٹرا پارٹی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ جو ہمارے پلیٹ فارم سے لڑنا چاہتا ہے ان کو سپورٹ کیا جائے گا، لیکن وہ قانونی تقاضوں کے مطابق ممبر ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک اچھی آئین ہے کہ باقی سیاسی جماعتیں بھی، یقیناً مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، وہ بھی انٹرا پارٹی الیکشن صاف شفاف کرائیں گی تاکہ یہ دھاندلی کا جو عنصر ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات ذہن سے نکال دے کہ کوئی بھی ہمیں اداروں سے لڑا سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا، ہم نے پرامن جمہوریت کے لیے جدوجہد کی اور میں وہ واحد آدمی ہوں جس نے اقتدار کے بغیر پاکستان میں 3 کینسر ہسپتال بنائے۔ مجھے اپنا ملک عزیز ہے، وزیر اعظم بننا ضروری نہیں۔ میں جیل میں ہوں لیکن میں عدالتوں کے ذریعے انصاف کا حصول چاہتا ہوں۔ میں پیپلز پارٹی اور نون کی طرح این آر او کبھی نہ لیا تھا، نہ لوں گا، نہ مجھے اس کا شوق ہے۔ انہوں نے کہا سیٹیں چھیننے پر جو سینٹ سیٹ چھیننے جا رہی ہے الیکشن میں جو 8 فروری کو ہوا تھا انہیں واپس لینا پی ٹی آئی کا قانونی حق ہے، اخلاقی حق ہے، جسے وہ الیکشن کمیشن میں ملوث ہے تو وہ اس کے خلاف آئینی راستے پر ہی چل رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں ہمارے مقدمات آئے روز حالانکہ تعطیل کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن ہم عدالتوں سے ہی انصاف کا یقین رکھتے ہیں اور ہمارا مینڈیٹ سیاسی جماعتوں نے چوری کیا اور سیاسی جماعتوں کی صورت کاری کے الیکشن کمیشن کے آروز ہیں جنہوں نے 45 جاری کیا لیکن 47 پر فوقیت دی گئی۔ عمران خان نے کہا کہ میں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے کہتا ہوں کہ اگر 8 فروری کو کہیں بھی دھاندلی ہوئی اس کا شفاف تحقیقات کرائی جائے اور جیتے ہوئوں کو ان کی سیٹیں دی جائے، کیونکہ عوام کا مینڈیٹ چوری کرنا کسی بھی صورت میں جمہوریت کی نفی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جیل میں رہ کر بھی اپنی عوام سے، پاکستانی عوام سے، پی ٹی آئی لوگوں سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں توڑ پھوڑ کے کلچر کو خاتمہ کریں، اداروں پر تنقید بند کریں۔ تاہم مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے جو بندر بانٹ کی ہے، ناظرین، صدر پیپلز پارٹی کا، وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا، وزارتیں ان کی، کہیں پنجاب میں سیٹوں پر لوٹ مار ہو رہی ہے، کہیں وفاق میں۔ یہ دیکھا ہی نہیں جا رہا کہ ملک کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے، ملک کو قرضوں کی دلدل سے نکالنا ہے، بجلی پٹرول گیس کی قیمت میں کم کرنی ہے۔ ایسے میں سیاسی استحکام تبھی آئے گا جب عوام کے منتخب نمائندوں کو حکومت کرنے کا حق دیا جائے گا، جس کے آثار روزانہ روشن ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی ڈیالہ جیل میں منتقلی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ حیرت ہے کہ نون لیگ کی لیڈرشپ یا پیپلز پارٹی کی جب بھی بیمار ہوتے تھے وہ ہسپتال جاتے تھے یا گھروں میں جاتے تھے۔ پہلی دفعہ ہوا کہ کسی لیڈر بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کو گرفتار کر کے ڈیالہ جیل کی بجائے بنی گالہ بھیجا گیا تو انہوں نے کہا نہیں، میری اہلیہ بھی دیگر خواتین کی طرح جیل میں جائیں گی۔ درخواست پر سماعت ہوئی تو جیل انتظامیہ نے عجیب و غریب حرکت کی۔ جیل انتظامیہ نے بشرا بی بی کو جیل منتقل کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ جیلوں سے لندن جانے کا اصرار کرتے ہیں، لندن پلان کے مطابق جیلوں سے ہسپتال جانے کا کرتے ہیں، اور یہاں اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ نے وہ کیا جو کبھی بھی نہیں ہوا۔ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے اپنی رپورٹ میں عدالت میں جمع کرائی جس میں کہا کہ سیکورٹی وجوہات کی بنا پر بشرا بی بی کو جیل منتقل نہیں کر سکتے۔ جیل میں پہلے ہی جگہ کم ہے، 250 خواتین ہیں۔ میرے محترم، پنجاب میں 50,000 جیلوں میں قیدیوں اور حوالاتوں کی جگہ، اس میں 80,000 سے زیادہ ہیں۔ ایک خاتون سے کیا ہوگا؟ اس ملک میں انصاف کے سفر کو چلنے دیں، انصاف کی گاڑی کو نہ روکیں۔ نا انصافی سے، دہشت سے، طاقت سے، خوف سے لوگوں کی ہمدردیاں چینج نہ کریں۔ پی ٹی آئی کے پاس جو انٹرا پارٹی الیکشن میں اعتراضات تھا اسے دور کرنے کے لیے مارچ ہے۔ نواز شریف نے کبھی آپ کو اصل وجہ بتائیں گے کیوں وزارت عظمیٰ اپنی بجائے شہباز شریف صاحب کو دی، اور وزیر اعلیٰ کے لیے انہوں نے محترمہ مریم نواز کو پنجاب کے لیے نامزد کیا، جبکہ گورنر اور دوسرے عہدوں پر پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم میں خاصی اختلافات ہیں، لیکن مجبوراً ان سب کو اکٹھا چل رہا ہے کیونکہ ان سب کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ مل کے بیٹھ کے اقتدار میں نہیں گئے تو یاد رکھ لیں پھر پی ٹی آئی کو اقتدار میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جس کے ساتھ عوام ہو
اقتدار اس کا حق تھا، حق ہے اور حق رہے گا۔ ناظرین، پاکستان کی عدالتوں سے ہم سب کو انصاف کی امید ہے، کیونکہ عدالتوں میں ہی ناانصافی کے خلاف جایا جاتا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے، لمیٹڈ انصاف کی بجائے عدل کو عداوت نہیں بننے دیں گے پاکستانی، انصاف کو انتقام نہیں بننے دیں گے۔ بانی طریقے انصاف نے جیل میں رہ کر بھی ثابت کر دیا ہے کہ قانون کی حکمرانی کے مطابق عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آیا جا سکتا ہے۔ اقتدار میں آنے کے لیے چور دروازوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے ناظرین، عمران خان نے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے علی ظفر کو چیئرمین نامزد کر دیا ہے۔ علی ظفر آئینی ماہر، ان کے والد صاحب بھی آئینی ماہر ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان میں اب سرکاری محکمے بیوروکریسی، ناانصافی کا جو تسلسل ہے 22 مہینے سے، اسے ختم کر کے قانون کی عمل درآمد اور ناانصافی کا خاتمہ کر کے لوگوں کے ان کے بنیادی حقوق دیں گے، اور پاکستان میں صحت، تعلیم، روزگار اور انصاف کو یقینی بنایا جائے گا۔ ملک کی اکانومی کو بہتر چلایا جائے گا۔ جب چوری کی حکومت ہوگی تو نہ انٹرنیشنل انویسٹر پاکستان میں آئیں گے، نہ ملک قرضہ دیں گے۔ پاکستان میں انصاف کی فراہمی کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہیں، صحافی ہیں، یا سرکاری ملازم ہیں۔ ہم سب کا پاکستان ہے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے ایک دوسرے کا برا بجانے کی بجائے ایک دوسرے کے لیے آئین اور قانون کے مطابق اس کا احترام کریں، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں، کسی کی کردار کشی کی بجائے آئین اور قانون پر عمل کریں، عمل کریں، خالی زبانی نہ کہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان ایک دن ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا، اور وہ دن بہت جلد آپ کی کوششوں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔